الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر یہ انعام ہے، یہ فضل ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا ہے. دین کی کچھ اہم باتیں، ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان جس عنوان کا ہم سب کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے، سننے سنانے، سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، خطاب کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، یہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یا خطبہ مسونہ کے بعد سورہ ذاریات کی وہ آیت بھی پڑھی جس آیت میں یہ ٹکڑا آیا ہے. اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑو کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں بیان. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کا مطلب یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثواب کی طرف دوڑو، بالایمان والطاعہ، اللہ پر ایمان لا کر اور اللہ کی اطاعت کر. یعنی ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اس ایمان پر ثابت قدم رہنا، فرما برداری کرتے رہنا، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی طرف دوڑیں. سہل بن عبداللہ تستوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس میں الفرار مما سوى اللہ الى اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے دنیا میں، ہماری زندگی میں، سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا حکم ہے. یعنی ان میں سے کوئی چیز، دنیا اور دنیا کی یہ ساری چیزیں، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے مسائل اور معاملات، جو کچھ اللہ کے علاوہ ہم سے جڑا ہے، ہم سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں. الی اللہ، اللہ ہی کی طرف دوڑنے کی کوشش کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور پہلو بتایا
کہا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کا مطلب یہ کہ اللہ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف دوڑو، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف جا کر پناہ لو۔ یعنی اگر فرما برداری کرو گے تو نوازے گا بھی وہی، سرکشی کرو گے، گناہ کرو گے تو پکڑے گا بھی وہی، اس لیے اس سے بچ کر اسی کی طرف بھاگو، یعنی گناہوں سے بچ کر فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کر کے اسی کی فرما برداری کرو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا۔ سلف صالحین اور مفسرین کرام کی ان تفسیروں کی روشنی میں جو پیغام بنیادی طور پر اس آیت کے ٹکڑے سے مجھ اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے سارے معاملات میں پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل نکلے۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ بھائیو، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور وہ رشتہ کیا ہے، کیسا ہے، میں ذرا کچھ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی یعنی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی اپنی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کی بندگی کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مقصد دیا ہے، اس سے پہلے اللہ ہی نے ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی بسائی، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اس کائنات کے پیدا کرنے کا اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی قرار دیا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہم اگر اپنی زندگی کے مقصد سے جڑے رہیں گے، ہماری زندگی کا ہر معاملہ صحیح جگہ پر ہوگا، صحیح انداز میں ہوگا، صحیح رخ پر جائے گا۔ زندگی کا جو مقصد ہمارا اور آپ کا ہے، یہ مقصد اگر میرے اور آپ کی طرف سے چھوٹتا ہے، ہم اور آپ اگر یہ مقصد بھول جائے نا، تو پھر مقصد سے نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ ہٹتے ہیں، بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت کچھ بدل جائے گا، بہت کچھ چھوٹ جائے گا۔ اللہ کے بندو، حاضرین گرامی، یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے جب پیدا فرمایا ہے، اس مقصد سے جب تک ہم جڑے رہیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی کی رونق باقی رہے گی، سکون باقی رہے گا، اس زندگی میں یکسوئی رہے گی، اس زندگی کے اندر اطمینان رہے گا، اس زندگی کے اندر اعتدال رہے گا، اس زندگی کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر قسم کے مسائل سے چھٹکارا اللہ تبارک و تعالی رکھے گا۔ ہم اندر سے آباد ہوں گے، باہر سے آباد ہوں گے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی چمکائے گا، ہمارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ روشن رکھے گا۔ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت لکھے گا، خیر و برکت مقدر کرے گا، خیر و برکت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں قائم اور دائم رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد سے جڑے رہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں، تو اس کی شاخیں بڑی اونچائی تک گئی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے یہ درخت اپنا پھل ہر حال میں دیتا ہے، یہ درخت ہر حال میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی۔ آپ یوں سمجھیے، ہم اور آپ اگر واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں گے، اللہ سے میرا اور آپ کا تعلق رہے گا، تو جس طرح وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوں اور زمین میں اسے پانی ملتا ہو، کھاد ملتی ہو، تو وہ درخت تر و تازہ رہتا ہے۔
صحت مند رہتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اچھا پھل دیتا ہے، ساری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر پیدا کرتا ہے، جب تک وہ درخت اپنی جڑوں کو مضبوطی کے ساتھ زمین میں اتارے رہتا ہے نا، بالکل یہی معاملہ ایک مومن کی زندگی میں تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہے گا، ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ یہ تعلق ہم اور آپ کو اندر سے روشن بھی کرے گا، باہر سے سوار بھی دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو متعدد مقامات پہ بیان کیا، الگ الگ مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا تذکرہ فرمایا۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو لوگوں کو زندگی میں سکون و اطمینان دیتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے۔ ان کے اپنے دور میں لبرلزم یا لادینیت کا ایک ماحول تھا، اور اس کے مقابلے میں مذہب پر چلنے والوں کا اپنا ایک یہ تھا۔ اس موقع پر دونوں کے فرق کو سمجھاتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا تھا، بڑا تاریخی جملہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ دکھتی ہوئی پیٹھ کو، یعنی انسانیت کی دکھتی ہوئی پیٹھ کو مذہب کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے۔ یعنی یہ جو انسانیت مذہب سے الگ ہو کر سکون چاہتی، اطمینان چاہتی، اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے، مذہب چھوڑ کر اسے نہیں ملے گا۔ لادینیت کے مقابلے میں کہا جائے گا کہ مذہب ہی سے اسے سہارا ملتا ہے، اور مذہب کے اندر یہ کہا جائے گا انسانیت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتی ہے تبھی اس کی زندگی میں حقیقی اور واقعی سکون آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو حیران دل ہیں، پریشان دماغ ہیں، یہ جو بے چین روحیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کے لوگوں کی زندگیوں کا اضطراب ہے، یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بے کلی بے چینی ہے، ان ساری بے چینیوں کا خاتمہ اگر ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ سے تعلق میں۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ ہی سے جڑ کر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، اور اس نماز کے ذریعے، اس کی اقامت کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے راحت دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی زندگی کا زندہ نمونہ، جس میں آپ نے نماز کو باعث رحمت قرار دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو باعث سکون قرار دیا۔ بھائیو، ان آیتوں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے جو میری اور آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہمارا تعلق ٹوٹتا ہے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے یہ تنگ زندگی ہے۔ ضنکا مفسرین نے لکھا ضیقہ، زندگی میں تنگی آئے گی۔ کون سی تنگی ہے؟ ہر طرح کی تنگی۔ آدمی دیکھتا ہے دنیا کے سارے اسباب میسر ہیں، سارے کام صحیح کر رہا ہے، لیکن پھر بھی معاملات آ کے الجھ جاتے ہیں۔ آدمی ساری کوشش کرتا ہے، دنیا کا سارا عیش و آرام کے اسباب رکھتا ہے، لیکن دل ہے کہ اندر سے بے چین ہے، دل میں تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی بیوی کو، بچوں کو، سب کو خوش رکھنے، سب کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زندگی کے مسائل الجھ جاتے ہیں۔ یہ جو زندگی کا الجھاؤ ہے، یہ جو زندگی کے اندر کی پریشانیاں، یہ جو تنگی ہے، چاہے وہ انسان کے اپنے اندر کی تنگی کی بات ہو، اس کے گھر بار کی بات ہو،
उसके कारोबार की बात हो या फिर उससे आगे बढ़कर कौम व मिल्लत के मसाइल में जो भी तदबीर की जाती है वो हमारे हालात में कुशादगी लाने के बजाय, हमारे मसाइल को हल करने के बजाय और ज्यादा लाके उलझा देते हैं। कुरान मजीद की इस आयत से मालूम होता है उसका सबब है अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक रखने के मामले में हमारी और आपकी गफलत और दूरी। वमन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे जिक्र से एराज करता है उसके लिए तंग जिंदगी है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। भाइयों, ये दोनों किस्म की आयतें आपने सुनी, दोनों किस्म की आयतों को मैंने आपके सामने रखा है। बताना क्या चाहता हूं, पहली बात हम और आप ये समझें कि हमारा और आपका अल्लाह से जो ताल्लुक ये जैसा रहेगा, जिंदगी मेरी और आपकी वैसी रहेगी। ताल्लुक मजबूत है, हम अंदर से बड़े मजबूत हैं, बाहर से अल्लाह मजबूती अता करेगा। ताल्लुक मजबूत है, जिंदगी में सुकून है, इत्मीनान है, बेचैनी बेकली से नजात है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको खुशो खुर्रम रखेगा, अल्लाह हमें आबाद रखेगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिसाल दी, मिसाल देते हुए इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि जो बंदा मोमिन अज़कार का पाबंद होगा, दूसरे अल्फाज में जो बंदा मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को अपनी आदत बनाए रहेगा, अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी जिंदगी का मसला बनाए रहेगा ना, उसकी मिसाल उस मछली की है कि अगर उसे कभी जिक्र से दूर कर दिया जाए, किसी वजह से वो अल्लाह ताला का जिक्र न कर सके, वो अल्लाह ताला का जिक्र छोड़ दे, उसकी हालत वही होती है जो हालत उस मछली की होती है जिसे पानी से निकाल के बाहर डाल दिया गया। पानी से निकाल कर बाहर डाली गई मछली तड़पती है, मचलती है, उछलती है, बेचैन रहती है, जब तक दोबारा पानी में ना भेज दे। आप जब तक उसे दोबारा पानी के अंदर दाखिल ना कर दे, उस वक्त तक उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, वो पुरसुकून नहीं होती। इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि जो वाकई मानों में अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को जिसने अपनी जिंदगी बनाया हुआ हो ना, वो अगर अल्लाह ताला से दूर होता है, उसके अंदर ऐसी ही बेचैनी बेचैनी बेकली पैदा होती है। अल्लाह के बंदों, भाइयों, मैं ये सारी बातें आपके सामने जिक्र करके बुनियादी मसला जो जिक्र करना चाहता हूं वो क्या है, वो है आज हमारी और आपकी जिंदगी के हालात का अपनी सतह पर, अपनी जगह पे हमें अगर तज्जिया करना है ना, अगर हमें खुद को समझना, खुद के हालात को समझना, अपने आप पर जो गुजर रही उसको समझना है ना, तो ये बुनियादी मसला हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमसे कहाँ हो रहा है, गलती हमसे कहाँ हो रही है और उस गलती का असर मुझ पर और आप पे कहाँ हो रहा है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने मसला साफ कर दिया है कि देखो, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक जैसा है, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने सुकून और इत्मीनान बाकी रखने न रखने का फैसला भी वैसे ही किया हुआ है। आज आप ये बात समझें, आज ये बात हम और आप समझने की कोशिश करें कि आज हम में से हर आदमी परेशान है। कहां परेशान? अलग अलग सतह पे। कुछ तो वो है हर जगह परेशान है, न अंदर सुकून है, न घर में सुकून है, न कारोबार में सुकून है, न कौम और मिल्लत के हालात उसे सुकून देने वाले हैं। जिंदगी यूं लगती है कि सुकून की तलाश में ये इंसान मारा मारा फिर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, सब जगह नहीं, कुछ जगह सुकून से महरूम है। हो सकता है घर में वो पुरसुकून माहौल बनाने में कामयाब हो गया होगा, हो सकता है वो अपनी तिजारत कारोबार के मसाइल, अपनी जॉब, अपने मसाइल अपनी कंपनी में हल करने में कामयाब हो गया होगा, लेकिन अपने अंदर की दुनिया जितनी वीरान है, जैसी अंदर खलबली मची हुई है, जितनी बेचैनी अंदर मची हुई है, इसका उसके पास कोई इलाज नहीं। सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, जमा जमाया कारोबार है, घर रहने के लिए शानदार है, सवारी उम्दा है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, जिंदगी में इत्मीनान नहीं है। लगता है अंदर से कोई खला है, अंदर से लगता है जैसे कोई महरूमी है, कोई कमी है, समझ में नहीं आता आखिर इसकी वजह क्या है। एक तरफ तो ये मसला है कि हम अंदर से बेचैन हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंदर से पुरसुकून हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में सुकून नजर आता है, लेकिन जिंदगी का कोई मामला उनकी पकड़ में नजर नहीं आता। कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार हाथ में संभल नहीं रहा है,
नौकरी करना चाहते हैं, कोई नौकरी हाथ में संभल नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है, आदमी एक करता है, चंद दिन के बाद फिर वो हाथ से निकलता है, नया काम करता है, लगता है तरक्की हो रही, फिर कोई काम छूट जाता है। ये ऐसा मसला है जो इंसान रोजमर्रा इसका तजर्बा कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है, इनफिराती सतह पे सब ठीक ठाक है, मैं अपने अंदर मुतमईन हूं, मेरी अपनी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, मेरा घर बार सही है, कारोबार सही है, लेकिन मैं अपनी अपनी कौम के हालात देखता हूं, अपने मुल्क के हालात देखता हूं, बेचैनी रहती है, बेकली रहती है। मेरे भाइयों, ये जो बात है ना, ये जो अंदर की बेचैनी का मामला, ये असल में ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से हमारे और आपके ताल्लुक का नतीजा है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह के बंदो अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, कि यहीं से तुम्हें सुकून की दौलत मिलेगी, यहीं से तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का वो इत्मीनान मिलेगा जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को देता है। सकीनत उतारेगा, अल्लाह इत्मीनान देगा, अल्लाह बेकली बेचैनी दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी में सुकून, खुशी, राहत सब कुछ अल्लाह ताला भर देगा। और भाइयों, बात आगे बढ़ाकर कहूं मैं, न सिर्फ ये कि ये सुकून और राहत का बाइस होगा, ये हमारी और आपकी असल कुव्वत का सरचश्मा भी बन जाएगा, ये हमारी और आपकी असल ताकत बनेगा। ये अल्लाह से ताल्लुक असल में हमारा और आपका, हमारे और आपके सुकून और इत्मीनान का ही नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत बनेगा। वो ताकत कि आदमी के सामने दुनिया का कोई हिस्सा नहीं, लेकिन आदमी इतने यकीन के साथ जिएगा कि उसके यकीन के सामने दुनिया मुतजलजिल हो जाए। आपको मालूम है, मक्का का दौर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कलीमे की दावत, कलीमे पे अमल करने की वजह से, तौहीद की दावत की वजह से सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं। कैसे आते हैं पता है? आपको मालूम है हजरत खब्बाब कौन है? वो सहाबी जिनकी सीरत में लिखा गया कि मुशरिकीन ने अंगारों पे इनको लिटा दिया था, इनके सीने पे पैर रखकर खड़े हो जाते थे, तकलीफों को बर्दाश्त किया, और जब बर्दाश्त ना हो सकी ना तकलीफ, तो अल्लाह के नबी के पास आए, शिकायत करने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? आखिर ये जो हम सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कब अल्लाह ताला की मदद आएगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के पास बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ जाते हैं, और सीधे होकर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कई बातें इरशाद फरमाते हैं। सबसे पहली बात अल्लाह के नबी ये कहते, तुमसे पहले वाली कौमों का भी यही मामला था कि उन लोगों को भी ऐसे ही सताया जाता था जैसे आज तुम सताए जा रहे हो, यानी तुम पहले नहीं हो जो अल्लाह के नाम लेने पे सताए जा रहे हो। एक बात। दूसरी बात अल्लाह के नबी ये बताते हैं, आज तुम जिस सजा के बारे में शिकायत कर रहे हो, पिछली कौमों में इससे कहीं ज्यादा सख्त सजाएं दी जाती थी। आदमी को जमीन में जिंदा गाड़ कर आरी से चीर दिया जाता था, काट दिया जाता था, उसके बावजूद वो अपने दीन से नहीं फिरते थे। आज तुम जल्दबाजी कर रहे हो, ये बात भी बता दी। उसके बाद तीसरी बात अल्लाह के नबी ने कही, वो बात अल्लाह के नबी ने क्या कही? कहा अल्लाह की कसम, वो दिन भी आएगा कि सना से लेके हजरा मौत तक एक औरत या एक आदमी, दो अलग अलग रिवायतों में दो अलग अल्फाज आए, एक औरत या एक आदमी सवार होकर निकलेगा, उसे अपनी जान पर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। यानी अल्लाह के नबी ने यह बताया कि इस मसले को, इस दीन को अल्लाह ताला गालिब करेगा, अल्लाह ताला इसको तक़वियत अता करेगा, और फिर ये दीन जब जमीन पे नाफिज होगा, इतना सुकून, ऐसा इत्मीनान लोगों को मिलेगा। ये अल्लाह के नबी ने कहा। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो क्या है? हालत यह है कि जाहिरी एतबार से खुद अपनी जान के लाले पड़े हुए मुशरिकीन सताते भी हैं, मारते भी हैं, तकलीफ भी देते हैं, लेकिन यकीन कितना है? यकीन कितना है? ईमान कैसा है? अल्लाह के नबी सहाबा को खुशखबरी सुना रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए, इत्मीनान इसका रखो कि अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को पूरा करेगा। भाइयों, मैं कहना क्या चाहता हूं, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ दौड़ना तुम्हारी अपनी ताकत का असल सरचश्मा बन जाएगा। मुझसे पहले नाज़िम मजलिस ने जब आपके सामने इस मौजू के लिए तमहीद बांधी ना, तो उन्होंने इस मसले की तरफ इशारा किया।
میں اسی مسئلے کو ذرا اور کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج امت کے حالات، ملک کے اندر ملک سے باہر جو بھی ہیں، ان حالات کے کئی حل ہم تلاش کر رہے ہیں. ان میں سے بعض حل مطلوب بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ کر اپنی اس اندرونی طاقت کو کب مضبوط کریں گے؟ اللہ کے بندے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو گے تبھی تمہاری اندر کی دنیا آباد ہوگی، تبھی تمہاری اندر کی زندگی میں سکون آئے گا، اور تبھی تمہارے اندر وہ طاقت، وہ قوت آئے گی کہ جس طاقت کے سامنے ظاہری اسباب کے سارے حاملین، ظاہری اسباب رکھنے والی پوری دنیا کمزور پڑ جائے گی. وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، آج آپ کی میری حالت کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہمیں سے بہت سارے لوگ اندر سے پریشان ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہم پریشان کیوں ہیں. زندگی ہماری، اس میں ایک سکون نہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ زندگی میں اتنی اتھل پتھل کیوں مچی ہوئی. ہمارے اور آپ کے حالات ایک رخ پہ نہیں چلتے، کبھی ادھر ڈھلکتے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں. میں ایک مثال آپ کو دوں. ہماری اور آپ کی مثال کیسی ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے، دو قسم کے یتیم بچے ہوتے ہیں. یتیم جو ہوتے ہیں نا، دو قسم کے یتیم بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ جس نے ماں باپ کو دیکھا ہے بچپن میں، ابتدا میں ان کی شفقت سے مالا مال رہا ہے، چکھا ہے اس نے وہ شفقت کا مزہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، باپ کے سائے سے، ماں کے سائے سے وہ بچہ محروم ہو جاتا ہے. اس کی یتیمی میں جو محرومی کا احساس ہے، اسے پتا ہے کہ اب کوئی باپ کی طرح پیار کرنے والا نہیں، ماں کی طرح کوئی ممتا جتلانے والا نہیں، شفقت کرنے والا نہیں. اسے اپنی محرومی کا بھی پتا ہے، اور میں محروم کیوں ہوں یہ بھی پتا ہے. اور وہیں کچھ یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے کے ساتھ ماں کا انتقال ہو جائے، یا پیدا ہونے کے ساتھ یا اس سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے. یہ وہ بچہ ہے جس نے نہ ممتا کا مزہ چکھا ہے، نہ شفقت دیکھی ہے، نہ والدین کی اس تربیت میں ملنے والے سکون کو اس نے دیکھا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ بے چین ہے، وہ یتیمی کے سارے غم جھیل رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ میری اپنی یتیمی کے نتیجے میں مجھ پہ یہ سب کچھ مسلط ہوا ہے. بھائیو، آج ہماری اور آپ کی جو اندرونی حالت ہے نا، وہ ایسے ہی دو یتیموں کی. یا تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر وہ سکون، وہ اطمینان چکھا ہی نہیں، اپنی زندگی میں ہم نے اس طاقت کو محسوس کیا ہی نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر پلٹ کر آنے کا مطلب سمجھا ہی نہیں. یا تو ہم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جوڑ کر اس کی لذت، اس کا مزہ کبھی ہم نے پایا ہی نہیں. یا پھر یہ کہ ہم نے وہ سکون پایا ہوا تھا، گنوا دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس یتیم کی طرح جس کے ماں باپ تھے پھر وہ یتیم ہوا ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس یتیمی کا علاج پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنے میں. یقین کرو اللہ کے بندو، یتیم بچے کو اگر ماں باپ نہیں ملتے، لیکن ماں باپ جیسے کوئی سرپرست مل جائے، جس طرح اس بچے کی ساری کمیاں پوری ہو جاتی، سارا اس کے اندر کا خلا بھر جاتا ہے. ماں باپ جیسے یا ان سے زیادہ پیار کرنے والے والدین کے درجے میں سرپرست مل جائیں، وہ بچہ پھر سے ایک اچھا بچہ، ایک پرسکون بچہ بن جاتا ہے. یقین کرو، جب بندے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ویسے ہی اپناتا ہے، ویسے ہی قریب کرتا ہے کہ یہ بندے پھر اپنی زندگی کی ساری محرومیاں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری محرومیوں سے باہر نکال لے گا، ساری محرومیوں سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، الجھاؤ سے، تناؤ سے، بے اطمینانی سے، سکون کے فقدان سے، سب سے اللہ نکال لائے گا. ہمیں سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، اندرونی طاقت بھی دے گا. اندر سے بھی اللہ سنوارے گا، باہر سے بھی اللہ تعالیٰ سنوارے گا. میں آپ کی چیز بتاتا ہوں، مورخین نے ایک بات بڑی عجیب و غریب لکھی. تاریخ اسلام کا وہ دور جب اسلام کا غلبہ تھا اور لوگوں کے اندر دینداری کا غلبہ تھا، اس دور کے بارے میں ایک بات یہ بھی بعض مورخین نے لکھی ہے کہ بصرہ وغیرہ کی خواتین نماز تہجد کی پابندی کرتی تھی. کیوں؟ کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا ماننا تھا کہ تہجد پڑھنے والی عورت کے چہرے پہ
जो ग्लो कहते हैं ना आज के जमाने में, ग्लो, जो रोशनी आती है, उस रोशनी का कोई बदल हो ही नहीं सकता। खूबसूरती के लिए वो नमाज पढ़ा करती थी। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि नमाजें पढ़े ताकि आप जाहिरी तौर पे खूबसूरत नजर आए, नहीं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़े, नमाज इबादत है, इबादत की नीयत इबादत के जज्बे से पढ़े। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक आपको अंदर से ही नहीं, बाहर से भी संवार देता है। आपका अल्लाह ताला से रिश्ता आपको अंदर से आबाद करने के साथ साथ बाहर से भी अल्लाह ताला आपको मुझको संवार देता है। अल्लाह ताला के इस ताल्लुक की कदर व कीमत को पहचानो। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ कर आओ, अल्लाह ताला की तरफ आओ। यही पैगाम अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर दिया है। हाज़िने गिरामी, हम और आपको सारी जिंदगी और जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आने, लौट कर आने, दौड़ कर आने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं, चूंकि ये माह रमजान करीब है, रमजान का महीना करीब है, अपने इस उन्वान को माह रमजान से जोड़कर एक पैगाम आपको ये देना चाहता हूं कि माह रमजान अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने, लौट कर आने का बड़ा बेहतरीन मौका है। अल्लाह के बंदो, इस महीने की हर इबादत, इस महीने में किया जाने वाला हर नेक अमल, इस महीने के अंदर जो मसनून और मशरू इबादतें, इनमें से हर इबादत अगर हमने वाकई मानों में पूरे शऊर के साथ, इस्तेहदार के साथ, वाकई मानों में अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के जज्बे के साथ किया ना, तो फिर ये महीना और इस महीने की इबादतें मुझको और आपको अल्लाह ताला से बहुत करीब ले जाएंगी, मुझको और आपको अल्लाह ताला का खास बंदा बना लेंगी। आइए मैं कुछ इबादतों की मिसाल देकर बताऊं कि ये इबादतें कैसे मुझको और आपको अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर देंगी, कैसे इस महीने की ये इबादतें मुझको और आपको अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ले जाएंगी। एक एक इबादत करके आप सुने और उनके असरात हमारी और आपकी जिंदगी पे क्या होते, इनको समझने की कोशिश करें। इस महीने की सबसे बड़ी इबादत क्या है? रोजा है ना। रमजान के महीने में हम रोजा रखते हैं ना। अहले इल्म ने लिखा है कि इबादतों में इखलास बहुत बड़ी दौलत, बल्कि बुनियाद है अमल की कबूलियत के लिए, शर्त है। अहले इल्म ने लिखा है रोजे में जिस कदर ज्यादा इखलास होता है, किसी और इबादत में उतने इखलास के इम्कानात कम होते। क्यों? का इसलिए कि दूसरी इबादतों में दिखावे का इम्कान रहता है। आप नमाज इखलास के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की नजर पड़ रही, शैतान वसवसा डालता है आपके दिमाग में। आप ज़कात और सदकात कर रहे हैं, लोग, फिर लोगों को नजर आता है, मालूम होता है कम से कम जिसको दे रहे हैं उसके तो पता है, छुपा के भी आप दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं उसको तो पता है, वहां भी इखलास पे डाका पड़ने का इम्कान होता है। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नजर आ सकते हैं, आप मुंह बंद करके बुदबुदा रहे, आहिस्ता से पढ़ रहे, आपके हिलते होंठ भी लोगों को बताते हैं या तो जिक्र कर रहा है या तो कुरान कर रहा पढ़ रहा है। ये ऐसी इबादतें, जो इबादतें कहीं ना कहीं ऐसे हालात से गुजरते हैं जहां आपके इखलास पे जद पड़ सकती। लेकिन रोजा कैसी इबादत है मालूम है आपको? रोजा एक ऐसी इबादत है कि बंदा इसमें मुखलिस है कि नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ही को पता है, अल्लाह ही को पता है। और याद रखना अल्लाह के बंदो, इखलास वाली इबादत अल्लाह से बंदे को जितना करीब करती है उतना कोई और इबादत नहीं करती। इखलास वाली इबादत बंदे को अल्लाह से जितना नजदीक करती है ना, इतना कोई और इबादत बंदे को अल्लाह से नजदीक नहीं करती। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, कुल्लु अमल इब्न आदम लह, आदम के बेटे का हर अमल उसके लिए। यानी अहले इल्म ने लिखा, उसे पहले से मालूम है ये नमाज पढ़ूंगा इतना सवाब मिलेगा, रोजा रखूं या माफ कीजिए सदका करूंगा सवाब मिलेगा, फला नेकी करूंगा सवाब मिलेगा। लेकिन रोजा अल्लाह ने पहले से कोई मुतय्यन करके रखा नहीं। अल्लाह ने कहा है अस्सौमुली, बंदा मेरे लिए रखता है। अहले इल्म ने कहा इसमें बंदा मेरे लिए मुखलिस होता है, वह अना अज्ज़ी बिह, मैं उसका बदला दूंगा। भाइयों, इखलास वाले रोजे से बंदा अल्लाह से जितना करीब होता है ना, उतना कोई और जरिए से शायद करीब हो पाता हो। और बाज़ अहले इल्म ने एक दूसरा मसला भी बयान किया, कहा रोजे की हालत में बंदा भूखा प्यासा होता है, पेट खाली होता है। याद रखो, खाली पेट इंसान को अल्लाह जितना याद आता है ना, भरपेट इंसान उतना याद नहीं कर पाता है। भूख और प्यास में अल्लाह ताला से ताल्लुक की जो लज्जत महसूस होती है ना, भरपेट मस्त और सुस्त आदमी को वो मजा नहीं मिलता। रोजे की ये इबादत मुझको और आपको इस तजर्बे से गुजारती है कि हम भूखे, हम प्यासे,
ہمارے اندر کی بھوک اور پیاس کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب تیری خاطر بھوکا ہوں، تیری خاطر پیاسا ہوں، ورنہ یہ میرے سامنے ساری دنیا ہے، میں اپنی من پسند چیز کھا سکتا ہوں، میں اپنا من پسند پانی یا مشروب پی سکتا ہوں، لیکن اے میرے رب تیرا حکم ہے میں تیرے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ بندہ اللہ سے جتنی قربت اس حالت میں محسوس کرتا ہے شاید دوسری عبادتوں میں یہ کیفیت کم کر پائے۔ آپ اور میں جانتے ہیں ماہ رمضان کے اندر روزے کے علاوہ ہم قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام ہم کرتے ہیں، اور قیام یہ مسنون ہے، یہ رمضان کی ان مسنون عبادتوں میں سے جس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور یہ مسنون نمازیں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرائض کے ساتھ، فرائض سب سے پہلے درجے میں اور فرائض کے بعد مسنون درجے کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، یہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جس قدر قریب کرتی ہے نا، کوئی اور عبادت مجھ کو اور آپ کو اتنا قریب نہیں کرتی۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، بندہ فرائض کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو یہ مجھے جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ادا کر کے قریب ہونے پہ محبوب نہیں بن پاتا۔ یعنی فرائض بندے کو اللہ تعالیٰ کا جیسا محبوب چہیتا بناتے ہیں نا، ویسے کوئی اور عمل نہیں کرتا۔ اور فرائض کے بعد اور فرائض کے ساتھ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ برابر نوافل سے مجھ کو قریب ہوتا ہے، نوافل ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّ، میں محبت اس سے کرنے لگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو قیام ہے، یہ جو تراویح ہے نا، یہ مجھ کو اور آپ کو کیسے لے جاتا ہے، کتنا لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کبھی یہ جملے میں بڑی آسانی سے بول دے رہا ہوں، آپ بڑے اطمینان سے سن لے رہے ہیں، میری گزارش ہے اسی جملے پہ رک جائیے۔ میں نہیں رک پاؤں گا کہ مجھے گفتگو مکمل کرنی، لیکن دعوت دے رہا ہوں، رک جائیے، جائیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر دیکھیے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا۔ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا، ہم کون ہیں؟ اور بھائیو، آپ فیلنگ جانتے ہیں؟ لوگوں کے فین دو چار مل جائیں آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، نفس پھول جاتا ہے۔ یہ فین کیا ہمارا اور آپ کا درجہ بڑھا پائے گی؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا، یہ کتنا بڑا درجہ ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا اس بات کو؟ بھائیو آپ یقین کرو، اگر صرف اسی ایک مسئلے پہ رک جائے نا، زندگی اندر سے بدل جائے گی اللہ کے بندے۔ آپ کو اور مجھ کو اندازہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ابن کعب قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابی اقرأ علی، قرآن سناؤ، قرآن سناؤ۔ حضرت ابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ اتارا گیا، میں کیا آپ کو سناؤں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور سے میں قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب کی فکر دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی فقہ دیکھو، وہ رک گئے۔ اللہ کے نبی سے یہ نہیں کہ اب سناؤں کہ نہ سناؤں، کیا سناؤں، وہ پوچھنے لگے اللہ سمانی لک، اللہ کے نبی اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں۔ بے ساختہ رونے لگے اللہ کے بندے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا حتی احب، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس جملے کا مطلب کیا؟ اللہ کے بندے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یقین مانو صرف ہمارے دل میں اللہ کی سچی محبت آ جائے ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اتنا بڑا درجہ، اور کہا اللہ کے نبی نے یہ درجہ نوافل کے ذریعے، سنن کے ذریعے اللہ عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان اس کا بڑا موقع، اہم موقع ہے۔ ماہ رمضان میں ہم اور آپ فرائض ادا کریں گے، خاص طور پہ نماز ہم پڑھیں گے نا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات، انما یناجی ربہ، بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گویا اپنے رب سے سرگوشی بات کرتا ہے۔ ادھر سے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو سامنے سے جواب ہوتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کا میرا سورہ فاتحہ صرف سورہ فاتحہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اللہ کے بندوں۔ کیسی نزدیکی، کیسی قربت ہے جب اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس اقامت کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لذت کا، اس کیفیت کا مزہ لیتے ہیں۔
اللہ کے نبی کو احساس ہے پوری طرح سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے یہ نزدیکی آپ کی اپنی زندگی کے اندر حلاوت اور مٹھاس گھول رہی ہے، کیسی وہ لذت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں جو کام کیے نا، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی مال خوب خرچ کیا کرتے۔ صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، مال خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ، سب سے زیادہ اللہ کے نبی جو سخاوت کیا کرتے تھے، حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے ملاقات کیا کرتے تھے، یعنی جب اللہ کے نبی سے رمضان میں قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اللہ کے نبی انہیں قرآن سناتے تھے، اس موقع پہ اللہ کے نبی خوب مال صدقہ کرتے تھے۔ ماہ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ، صرف زکوٰۃ بانٹنے کا نہیں، زکوٰۃ تو وہ غریبوں کا حق ہے ہی، کچھ اس کے علاوہ خرچ کرو کہ اللہ کے نبی زکوٰۃ نہیں بانٹتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جو خرچ تھا وہ زکوٰۃ نہیں، وہ عام صدقات تھے، عطیات تھے، لوگوں کو دینے کا معاملہ تھا۔ دیا کرو۔ بھائیو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کو اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کے ذریعے آزماتا ہے، اس امت کا وہ مخصوص فتنہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، کہا اللہ کے نبی نے۔ آج ہم اور آپ رمضان کی اس مہینے میں جب مال خرچ کریں گے نا، یہ مال جب ہمارے پاس سے نکلتا ہے، صرف مال نہیں نکلتا، مال کے ساتھ مال کی وہ بیجا محبت وہ بھی نکلتی، مال کے ساتھ مال کی وجہ سے جو دشمنیاں پالی ہیں وہ بھی نکلتی ہیں، مال کی وجہ سے جو نفرتیں ہم نے پالی وہ باہر نکلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے محمد ان کے مالوں میں سے وہ زکوٰۃ لو جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کرے۔ مفسرین نے لکھا پاکی مال کی بھی ہوتی ہے، پاکی نفس کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے والا مال بندے کے دل کو پاک کرتا ہے، بندے کے اندرون کو پاک کر دیتا ہے۔ بھائیو یہ مال ہم اور آپ دیں گے نا، یہ مال میرے اور آپ کے نفس کو پاک کرے گا، میرے اور آپ کے نفس سے یہ پاک کو، یہ ساری خرابیوں کو نکالے گا جو مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ آج آپ بتاؤ، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہم سے اللہ تبارک و تعالی، ہماری اللہ تبارک و تعالی سے جو دوری ہے، اس دوری کے پیچھے بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ مال کی محبت ہے، مال کمانا، مال کا لالچ، مال کے چکر میں ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، حلال و حرام بھول جاتے ہیں، مال کمانے کے چکر میں فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور مال ہی کے لالچ میں حرام اور ناجائز کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود کا استعمال کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، سب کرنے والے الگ الگ اپنی جگہ پہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ مال کا فتنہ ہمارے دلوں سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی میری اور آپ کی بڑھے گی۔ اللہ کی بندے بھائیو، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیطانوں کو قید کر دیا جائے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا۔ آپ کو معلوم ہے ہم اور آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے نا، ہمارا اور آپ کا 3 شیطانوں سے مستقل مقابلہ رہتا ہے۔ ایک ہمارا نفس امارہ ہے، برائیوں کی طرف مائل ہونے والا، لے جانے والا نفس ہے۔ دوسری طرف یہ دنیا کے فتنے جو مجھ کو اور آپ کو اس دنیا کے فتنوں نے اللہ تعالیٰ سے دور کیا ہوا، اور تیسری چیز ابلیس اور اس کی ذریت۔ یہ 3 چیزیں ہر دم میرے اور آپ کے 24 گھنٹے لگے ہوئے دشمن ہیں، اور آپ یقین کرو انہی میں سے کسی کے فتنے کا شکار ہو کر ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطانوں کو اللہ قید کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آئے مرد، سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شیطان جب قید کر دیے جاتے ہیں، دشمن پھر 2 رہ جاتے ہیں، اور اس شیطان کے کمزور ہونے، غائب ہونے کے ساتھ یہ دونوں اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ سے نزدیک آنے کا یہ موسم، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا یہ موقع اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دے رہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، آسمان سے ینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، خیر چاہنے والے آگے بڑھ کر آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر،
ऐ शर के पीछे भागने वाले अब तो रुक जा, बाज आ जा। क्यों? अल्लाह ने असबाब मुहैया कर दी, अल्लाह ने तेरे लिए अल्लाह की तरफ पलट कर आना आसान कर दिया, नेकी की तरफ बढ़ना आसान किया, बुराई से रुकने को अल्लाह ने आसान किया। अब रुक जा, अब तो बाज आ जा। भाइयों, ये रमजान का मौका मुझको और आपको वो मौका देता है कि हम अल्लाह ताला के करीब आते हैं। हर इबादत रमजान की, हर इबादत रमजान की अल्लाह की तरफ लौटने, अल्लाह की तरफ पलटने या अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने की राह में मुआविन और मददगार होती है। और इन्हीं इबादतों में से एक और इबादत का तज़किरा करके मैं अपने उन्वान को समेट लूं, वक्त मेरा खत्म हो रहा है। और वो इबादत है एतिकाफ की इबादत। भाइयों, एतिकाफ क्या है? यकीन मानो अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है एतिकाफ। एतिकाफ क्या है? मरने से पहले एक तरह से दुनिया छोड़ने का तजरबा अल्लाह की बंदे, दुनिया छोड़कर, सारी दुनिया को छोड़कर, दुनिया के सारे असबाब रिश्ते नातों से वक्ती तौर पर कटकर, पूरी तरह न सही लेकिन महदूद पैमाने में कटकर बंदा तनहा हो जाता है। आपके सामने जब तक कब्र की याद ताजा नहीं होगी, इस दुनिया के फितने को छोड़ना मुश्किल होगा। याद रखें, हमारी जिंदगी भागदौड़ की जिंदगी, मशीनी जिंदगी, मसरूफ जिंदगी, इतनी जिंदगी नहीं है कि हम इतनी फुर्सत नहीं हम संजीदगी से अपने बारे में गौर करें। कभी ख्याल आ भी जाता है, दूसरे ही लम्हे कोई काम हमारा दामन पकड़ लेता है, हम उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। नतीजा ये है कि अपने अपने अंजाम, अपनी आखिरत, अपनी कब्र के बारे में सोचने का कोई मौका नहीं मिलता। एतिकाफ वो मौका है कि आदमी जमीन के ऊपर रहकर उस तन्हाई का तजर्बा करता है जो मरने के बाद जमीन के अंदर जाने के बाद नसीब होने वाली। होता क्या है? सारा खानदान कबीला सब छोड़ छाड़ कर आप मस्जिद के एक कोने में अपना हुजरा बनाकर आप तन्हा रहते हैं और आप देखते हैं आपका कारोबार भी चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है, आपके रिश्तेदार भी हैं वो अपने रोज के मामूलात में मगन है, आपके मिलने मिलाने वाले वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, सब कुछ है, आप हैं और आपकी तन्हाई है और कुछ नहीं है। इस मौके पे बैठकर अगर बंदा सोच लेना, चाहे जितनी मैं दुनिया के लिए हाथ पैर चला लूं, एक दिन ऐसे ही जमीन के नीचे रहूंगा और जमीन वाले मेरे ऊपर यानी दुनिया के अंदर ऐसे ही दौड़ते फिरते रहेंगे, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मेरी कोई फिक्र नहीं होगी। ये जिस दिन हम और आप महसूस करेंगे अंदर की दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह ताला ने एतिकाफ जो मुझको और आपको दिया है, ये बहुत बड़ा मौका है हमें और आपको आखिरत को याद करने का, और सिर्फ याद करने का नहीं, अल्लाह ताला से खास ताल्लुक जोड़ने का मौका है। अल्लाह के सामने तन्हा बैठना, अल्लाह के साथ खलवत तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, मुआफी मांगना, अपने भूले हुए गुनाहों को याद कर कर के अल्लाह के सामने मुआफी मांगना, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार भी करना और अल्लाह ताला के सामने डरना, अल्लाह तबारक व तआला ही से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करना, अल्लाह ताला ही से मांगना, अल्लाह ताला ही के सामने आग गिड़गिड़ाना। और मैंने कहा ना, हजरत इब्न अब्बास ने तफसीर में कहा फफिर्रु इलल्लाह, कि अल्लाह से भागकर अल्लाह ही के पनाह लो, अल्लाह ही के पास पनाह लो। इसका तजर्बा एतिकाफ में बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। अल्लाह के कोई नहीं होगा, हम होंगे, हमारा रब होगा, हमारी तन्हाई होगी, हम रोएंगे तो भी इखलास के साथ रोएंगे। हम अगर अल्लाह ताला की दी हुई उस राहत, सुकून और इत्मीनान को महसूस करके खुश होंगे तो वो खुशी भी हमें अपनी तन्हाई में मिलेगी। दुनिया की रियाकारी, दुनिया के झमेलों से पाक एतिकाफ इतनी बड़ी नेमत है। भाइयों, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं ज्यादा तफसील में जाऊं। पैगाम क्या देना चाहता हूं? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। हमारी और आपकी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ दौड़ने के इम्कानात हैं। और मैंने रमजान की मुनासबत से सिर्फ चंद इबादतों को मिसाल के तौर पे लिया, वरना माह रमजान की ये इबादतें खुद मुझको और आपको अल्लाह से और करीब करेगी और करीब करेगी। रातों में उठकर इबादत करोगे, अपने घरों में करोगे या मस्जिद में करोगे, इस तरह के दुनिया वालों से बेखबर हम और आप अल्लाह से लौ लगाएंगे, उसका असर हमारे दिलों पे होगा। और मैंने बताया ना, इसकी इब्तिदा सुकून और इत्मीनान की शक्ल में होगी, राहत की शक्ल में होगी और इंतहा उस ताकत की शक्ल में होगी जिस ताकत के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हारने पे मजबूर होगी। अल्लाह के बंदे, भाइयों, यही पैगाम मुझे देना है। कुरान मजीद की इस आयत में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, फफिर्रु इलल्लाह, आप अल्लाह ताला की तरफ दौड़ो, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें उससे खुला डराने वाला हूं। यही पैगाम आपको मुझको दिया गया है।
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو واقعی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ہمارے تعلق کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تعلق کی برکت اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی شکل میں بھی، قوت اور طاقت کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔